بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہم لوگ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کی درمیانی آیت ہے: اهدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا دیجیے. سیدھی راہ چلنا دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی نجات کا باعث ہے. اور سیدھی راہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن نے آگے اسی کی وضاحت کی: صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ان کی راہ پر چلائیے جن پر آپ کا انعام اترا. انبیاء، اور اللہ کے نیک بندے. اب انبیاء کرام علیہ السلام کی راہ کیسی تھی اور کون سی تھی، یہ بتانے کے لیے اللہ نے شریعت نازل فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین لے کر آئے. انبیاء کرام علیہ السلام نے زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق امت کی رہنمائی فرمائی، یہاں تک کہ ان معاملات سے متعلق بھی ہدایات دی جن کے متعلق گفتگو کرنا دیگر مذاہب میں معیوب سمجھا جاتا ہے. جیسے بعض لوگوں نے حضرات صحابہ سے کہا کہ کیا تمہارے نبی یہ بھی بتلاتے ہیں کہ استنجا کیسے کرنا ہے؟ یعنی تعجب سے کہتے تھے کیا یہ بھی بتانے اور سکھانے کی چیز ہے؟ صحابہ فخر سے کہتے تھے کہ ہاں حضور نے تو اس کا بھی طریقہ بتلایا. تو ایک ایمان والا دراصل پوری زندگی احکام شریعت کا پابند، وہ کسی موقع پر شرعی پابندیوں سے آزاد نہیں. وہ گھر میں ہو یا باہر ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، ہر جگہ وہ احکام شریعت کا پابند ہے. اب ایک بندہ اپنے گھر سے نکل کر کہیں جا رہا ہے، راستہ طے کر رہا ہے، تو بھی وہ احکام شریعت کا پابند ہے کہ اسے راستہ کیسے طے کرنا ہے. ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہے تو بھی اس پر کچھ شرعی ذمہ داریاں ہیں، گھر سے باہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے تو بھی شرعی ذمہ داریاں. شریعت دو چیزوں کا مجموعہ ہے.
حقوق اور فرائض جن کو ادا کرنا ہے، اور دوسری چیز ہے منہیات جن سے رک جانا ہے، کچھ کرنے والے کام اور کچھ نہ کرنے والے کام، ان ساری چیزوں کا مجموعہ شریعت ہے۔ شریعت کے ہر حکم میں یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم ہے یا کسی کام سے بچنے کا حکم ہے۔ تو شریعت نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کے حقوق بیان فرمائے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانداروں کے بھی حقوق بیان کیے، بے زبان جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک اونٹ آ کر آپ کے قدموں میں اپنا سر ڈال کر گویا رونے لگتا ہے۔ حضور فرماتے اس کا مالک کون؟ اس کو بلایا گیا، حضور نے کہا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم کھلاتے ہو۔ حضور نے اس کو نصیحت کی کہ اس کا خیال رکھو۔ آپ نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک نیک صالح عورت تھی، اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا، اس کے کھانے پینے کا نظم نہیں کیا، نہ اس کو آزاد کیا۔ حضور نے فرمایا میں نے اس کو دوزخ میں دیکھا۔ نیک صالح عورت، لیکن ایک بے زبان جانور کی حق تلفی نے اس کو دوزخ میں پہنچا دیا۔ فرمایا ایک بدکار عورت راستے سے گزر رہی تھی، پیاس لگی تو اس نے اپنے دوپٹے میں اپنے چمڑے کے موزے کو باندھا اور کنویں میں سے پانی نکال کر پی لیا۔ جانے لگی تو دیکھا ایک کتا پیاسا ہے اور پیاس سے گیلے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ اس کو محسوس ہوا کہ جیسے میں پیاسی تھی یہ بھی پیاسا ہے۔ حضور فرماتے پھر وہ دوبارہ اسی مشقت کے ساتھ اس نے پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو جنت میں دیکھا۔ آپ سوچئے کہ بے زبان بلی کے ساتھ بد سلوکی کرنے والی عبادت گزار خاتون دوزخ میں، تو اگر عام انسانوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی اور ظلم و زیادتی کرے تو وہ کہاں جائے گا؟ جانوروں کا جب دوزخ کی وعید ہے تو کوئی انسانوں کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے ساری زندگی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے میری ذات دوسروں کے لیے نفع بخش بنے، تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ پوری زندگی کوشش کرنی چاہیے اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ فائدہ نہ پہنچ سکے تو نقصان بھی نہ پہنچے۔ زبان سے، ہاتھ پیر سے، اپنی سواری سے، اپنے بچوں سے، اپنی دکان سے، اپنے مکان سے، کسی چیز سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اور ایسا ہی شخص و حقیقی مسلمان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ کیا فرمایا؟ مسلمان کون؟ وہ جو نمازوں کا پابند ہو، جو بہت عبادت گزار ہو، جو تہجد پڑھنے والا ہو، جو دین کا بہت کام کرنے والا ہو، جو حج اور عمرہ بار بار کرنے والا ہو، وہ مسلمان نہیں۔ فرمایا مسلمان تو وہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر دوسرے مسلمان ہماری زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہیں ہیں تو ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، اور یہ دوسروں کو تکلیف دینے والا عمل دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک عمومی بیماری، ایک ایسا گناہ جس میں
ہر خاص و عام مبتلا ہے، الا ماشاء اللہ بہت تھوڑی تعداد ہوگی ان لوگوں کی جو اس کو گناہ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں، ورنہ وہ گناہ ایسا عام ہو چکا ہے اور وہ بیماری اتنا پھیل چکی ہے جیسے کورونا، کوئی بچ نہیں پا رہا۔ کورونا آ کر چلا گیا، لیکن ہمارے شہر میں ایک کورونا ایسا ہے جو برسوں سے ہے اور ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور اللہ ماشاء اللہ کوئی اس سے بچ پاتا ہے، ورنہ لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے راستے پر قبضہ اور غلط طریقے سے راستہ چلنا۔ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کے متعلق شرعی ہدایات نہیں جانتے اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک غزوے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے، کافی راستہ طے کر لیا تو ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ جب پڑاؤ ڈالا تو صحابہ نے اپنے اپنے خیمے لگا لیے آرام کرنے کے لیے۔ تو بعض حضرات نے خیمہ اس طرح لگایا کہ راستہ تنگ ہو گیا، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ کچھ لوگوں نے اس طرح اپنا خیمہ لگایا ہے، راستہ تنگ ہو گیا۔ حضور نے ایک صحابی کو کہا، جا کر میری طرف سے اعلان کر دو، جس نے راستہ تنگ کیا ہے اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ کون تھے وہ؟ راہ کا ترک کرنے والے صحابہ تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ جہاد میں۔ کس کے ساتھ تھے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے۔ ہم تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر، نہ ہمارا خلوص ایسا، نہ عمل ویسا، نہ ہمیں حضور کی صحبت حاصل، نہ کبھی ہم نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دینے کا کوئی ارادہ کیا، نہ صحابیت کا شرف ہمیں حاصل ہو، لیکن اتنی چوک ہوئی کہ ایک جگہ خیمہ اس طرح لگایا، راستہ تنگ ہو گیا۔ تو حضور فرما رہے، جا کر اعلان کر دو، ایسے لوگوں کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب اس ایک حدیث کو اور واقعے کو سامنے رکھ کر بتائیے، کوئی نماز کے لیے آئے، مسجد میں خالق کو راضی کرے اور باہر سوالی اس طرح لگا دے، راہگیروں کو تکلیف ہو، مخلوق کو تکلیف ہو، اس کی نماز کا ثواب ملے گا؟ کوئی کاروبار اس طرح کرے، دکان کا سامان روڈ پر، ٹھیلا گاڑی روڈ پر، رکشہ راستے میں، اس کی روزی میں برکت ہوگی؟ کوئی شادی کیا کرے اور روڈ پہ شامیانہ باندھ دے، 2 دن تک شامیانہ لگا کے پردہ باندھ دے، بورڈ بھی نہیں لگائے کہ راستہ بند ہے، لوگ آ رہے ہیں پھر واپس جا کر دوسرے راستے سے نکل رہے ہیں، لعنت برسا کر، دل ہی دل میں گالی دے کر۔ اب جو نکاح ہوا ہے ان کی ازدواجی زندگی میں سکون ہوگا؟ چند صحابہ کرام راستے پہ بیٹھا کرتے تھے، آپس میں بات چیت کرتے، تو حضور نے ان کو منع کیا، راستے میں مت بیٹھا کرو۔ جیسے ہمارے یہاں مزاج ہے، اگر ہوٹل میں اندر 20 کرسی ہے، باہر 10 کرسی ہے، تو لوگ اندر کی 20 کرسیاں چھوڑ کر روڈ پر ہی بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا راستے پر بیٹھا کرو۔ پہلے تو حضور نے منع کیا، کہنے لگے حضور اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں اور یہاں بیٹھ کر ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا راستے میں بیٹھ رہے ہو تو راستے کے حقوق ادا کرو۔ اللہ کے رسول راستے کے بھی حقوق ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، جب راستے میں بیٹھو تو پہلے اپنی نگاہیں نیچی رکھو، ہر آنے جانے والوں کو تاڑو مت،
بعض لوگ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں کو بلکہ والیوں کو ایسے ایسے دیتے ہیں اور گھر تک پہنچا دینا کون کس کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی نظر آئے تو دکھا نا وہ ایسا، پھر اس کی غیبت وہ دیکھ اس کو لے کے جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں کی عزت مت اچھالو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، پہلا حق راستے کا، دوسرا کسی کو تکلیف مت دو، ایسے مت بیٹھو کہ تمہاری وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، راستہ تک ہو جائے، اور تیسرا سلام کا جواب دو، کوئی گزرے سلام کرے تو پھر جواب دو، چوتھا حق بھلی باتوں کا حکم دو، اور پانچواں بری باتوں سے دوسروں کو روکو۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو، ایسا عمل جس سے بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا راستے میں یا سائے دار جگہوں پر گندگی پھیلانا، رفع حاجت کر دینا، یعنی وہاں پر کوڑا کرکٹ ڈال دینا، کوئی تکلیف دہ چیز ڈال دینا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ اتنی باریکی، راستہ چلتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھو کسی کو تکلیف نہ ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا رحمان کے بندے جب راہ پر راستہ چلتے ہیں نرمی کے ساتھ، اچھے انداز میں، تواضع اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ تو راستے میں نرمی کے ساتھ چلو، نگاہوں کی حفاظت کرو، شور شرابہ مت کرو، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اعتدال کے ساتھ چلو، نہ بہت آہستہ چلو نہ بہت تیز رفتار، نہ ہرن کی چال ہو نہ گدھے کی رفتار ہو، درمیانی راہ چلو، اور وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز کو پست رکھو۔ علماء نے لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے راہ چلتے ہوئے ایسا ہارن بجانا کہ دوسروں کے کان پھٹ جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹریفک قوانین خود اللہ نے قرآن میں بیان کیے، راستے کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیے، مگر افسوس صراط مستقیم پر چلنے والی قوم دنیا کے راستوں اور سڑکوں پر قرینے اور سلیقے سے نہیں چل پاتی۔ ایک سفر میں پونا جانا ہوا، مہمان لے کر چل رہے تھے تو راستے دونوں طرف کشادہ، اتی کرمن نہیں، چلنے والے اصول سے چل رہے ہیں، ٹریفک نہیں، بینڈ پولیس ٹریفک پولیس بھی ہے، سگنل بھی کام کر رہا ہے، اور راستہ آسانی کے ساتھ طے ہو رہا ہے۔ چلتے چلتے راستہ تنگ ہو گیا، ٹریفک پولیس بھی رخصت ہو گئی، سگنل بند ہو گیا، اور پھر جگہ جگہ کوئی کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے، کوئی کرسی لگا کر بات کر رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، ٹھیلا گاڑی والا اپنا کاروبار کر رہا ہے، رکشے والا کہیں بھی روک دے رہا ہے۔ تو ہم نے خود پوچھا کہ یہ مسلم علاقہ ہے؟ بولے ہاں، یہ مسلمانوں کی انٹرنیشنل پہچان ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں نا، عالم ہو یا جاہل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچپن والا بچہ ہو یا 55 والا بوڑھا ہو، کسی کو قرینہ اور سلیقہ نہیں ہے راستہ کیسے چلتے۔ جانور بھی ایک رفتار کے ساتھ چلیں گے، کہیں رک جائیں گے، اگر آپ پیچھے جا کر ہارن دیں گے، آواز دیں گے تو ہو سکتا ہے جانور اٹھ کر راستہ چھوڑ دے، لیکن انسان جانوروں سے بھی نیچے گر چکا ہے، نہ وہ اپنا اتیکرمن ہٹائے گا، نہ اپنی سواری کنارے کرے گا، نہ خود کنارے ہٹے گا۔ پورا شہر تکلیف سے جوجھ رہا ہے، اور پورا شہر تکلیف اٹھا بھی رہا ہے، تکلیف دے بھی رہا ہے۔ پوچھا جائے
کون ہے جس نے اپنی دکان کے آگے کوئی قبضہ نہیں کیا؟ کون ہے جس نے اپنے کارخانے کے آگے غیر قانونی آفس نہیں بنائی؟ کون ہے جس کی سائزنگ کے آگے لکڑیاں اور پائپ اور بیم نہیں رکھے ہوئے؟ کون ہے جو رکشہ چلاتا ہے، ٹھیلا گاڑی چلاتا ہے تو وہ کہیں پر بھی پارک نہیں کرتا؟ کون ہے جس نے اپنے گھر کا زینہ اور پائتری روڈ پر نہیں اتارا ہے؟ کس کی گیلری راستے میں نہیں ہے؟ اگر یہ سوال پوچھ لیا جائے، شہر کے 80% 90% مسلمان جواب نہیں دے سکے. اور یہ وہ مسلمان ہیں جو 5 وقت دعا کرتے ہیں، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا. بھیا تو اپنے آگرہ روڈ پہ گلی میں سیدھا چل لے، وہی سیدھے راستے پر چلنا ہے کہ نہیں؟ راہ خود بھول گئے راہ دکھانے والے، کیسے پھر ساتھ چلیں گے یہ زمانے والے. مسلمان کا کام یہ تھا کہ وہ ایسی زندگی گزارتا، اس کو دیکھ کر لوگ کہتے یہ مسلمان ہے اور یہ اسلام ہے، اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے آتے. گورنمنٹ نے، محکمہ ٹریفک نے ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا، جاؤ مرو، جیسے رہنا ہے ویسے رہو. آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن دوپہر سے لے کر رات تک سینکڑوں جھگڑے ہوتے، ہزاروں گالیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، گندے اور گرے ہوئے الفاظ ایک دوسرے کو لوگ کہتے ہیں، دل دل میں کوڑتے ہیں، لعنت برساتے ہیں. لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں. نہ ٹریفک پولیس کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ عام عوام کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ لیڈران کو اس کی کوئی فکر ہے. لیڈران کا کام یہ ہے ایک دوسرے کے کام کھینچتے رہو. سرکاری آفیسران کا کام کیا ہے؟ اپنا فریضہ پورا مت کرو، قوم کو اپنے حوالے کر دو. اور عام لوگوں کا کام یہ ہے تکلیف دو اور تکلیف اٹھاؤ. 60 فٹ کی روڈ 20 فٹ کی ہو جاتی ہے، 2 رکشہ آسانی سے نہیں نکل سکتے. جنازہ لے کر لوگ نہیں گزر سکتے، بیمار کو ایمبولینس لے کر نہیں جا سکتی، آگ لگ جائے تو فائر بریگیڈ کی گاڑی اندر نہیں آ سکتی. کس کا نقصان ہے؟ ہمارا نقصان ہے. لیکن نہ کوئی بولنے والا ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ کوئی سننے والا ہے. راہ چلتے آپ کسی کو اتنا بول دو کہ ذرا گاڑی کنارے لے لو، وہ آپ کو بتائے گا کہ کتنی غلط تربیت اس کے ماں باپ نے اس کی کی. وہ ایسی گالی دے گا، وہ ایسا برا بھلا آپ کو کہے گا، وہ ایسے آنکھ دکھائے گا. ایک شریف آدمی اس میں الجھنا نہیں چاہتا. اور جو جتنا بڑا گنڈا اور موالی وہ اتنی زیادہ دادا گیری کرے گا، اور سارے لوگ اس کا تماشا دیکھیں گے، کوئی منع نہیں کرے گا. کسی میں اتنی جرات نہیں ہوگی کہ 4 لوگ مل کر بولے تو غلط کر رہا ہے. سب تماشا دیکھیں گے. دیکھو اب کیا ہوتا ہے، کون مارتا ہے، کون مار کھاتا ہے، کون سنتا ہے، کون سناتا ہے. کوئی منع نہیں کرے. اس لیے منع نہیں کرے گا، خود بھی انہی گناہوں میں ملوث. تعجب تو یہ ہوتا ہے بعض لوگوں نے اپنے گھروں کے آگے پتھر رکھ دیے کہ کوئی میرے گھر کی پائتری کے پاس سے نہ گزرے، میرے بچے باہر نکلیں گے تو حادثہ نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک بالشت جگہ قبضہ کر لی، سرکاری زمین ہو یا کسی کی پرائیویٹ زمین، ایک بالشت، حضور فرماتے قیامت کے دن وہاں 7 زمینوں تک اس کو دھسا دیا جائے گا. کوئی معمولی عذاب ہے؟ اور انہی 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. حدیث ہے. تو حدیث میں راستے کے حقوق بیان کیے گئے، راہ چلنے کے آداب بتلائے گئے، اور دوسروں کی زمین پر ناجائز قبضہ، راستوں پر قبضہ، سرکاری جگہوں پر قبضے کا کیا گناہ ہے وہ واضح بتلایا گیا. لیکن الامان والحفیظ، ایسے حالات ہیں شہر کی ترقی رک گئی ہے. کسی بھی شہر کی ترقی کے لیے اس کے راستوں کا کشادہ ہونا ضروری ہے. وقت پر کوئی نہیں پہنچے گا، مریض وقت پر نہ پہنچے جان چلی جائے، ڈاکٹر وقت پر نہ پہنچے مریض کی جان چلی جائے، فائر بریگیڈ نہ پہنچے آگ نہیں بجھے گی، وقت پر دکاندار دکان نہ کھولے کاروبار کا نقصان ہوگا.
وقت پر مسجد نہ پہنچے جماعت چھوٹ جائے گی، ہر لحاظ سے نقصان ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی دوسروں کا مت دیکھیے، وہ ہے نا اب کیا کرے، ہم نہیں لگائیں گے، وہ بازو والا لگا لیے نا بھائی، وہ دوزخ میں جا رہا ہے، وہ اپنے آپ پر عذاب لے رہا ہے تو آپ بھی لوگے۔ اور حیرت یہ ہے برے لوگوں کو دیکھ کر اچھے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یہ نہیں سنتے ہم تو کم سے کم اچھے رہے کہ دوسروں کو دیکھ کر ہمارے پیچھے چلے۔ اچھے لوگوں کو بروں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اچھائی پر قائم رہنا چاہیے تاکہ برے لوگ اچھے لوگوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلیں۔ کیا بتائے آپ کو، اسی لیے اب رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اب تو اور تکلیف ہو جائے گی۔ عصر کے بعد آپ نکل جائیں، دیکھیے تھوڑی دیر میں کسی کو بھی روزہ لگ جائے گا۔ اتنی بے حسی قسم بخدا مسلم علاقوں کے علاوہ دیگر علاقوں میں آپ کو اتنی بے حیائی، بے غیرتی اور بے حسی نظر نہیں آئے گی۔ حیرت تو یہ ہوتی ہے ٹھیلا گاڑی والا غریب ہے، وہ راستے پر قبضہ کر رہا ہے، غلط ہے۔ جس کا بہت بڑا شاپنگ ہے، بڑی دکان ہے، جب تک وہ چار سامان روڈ پر نہ رکھتے اس کو بھی سکون نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں روزی دینے والا اللہ ہے، لیکن جب تک روڈ پر نہ آ جائے بولتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، اگر روڈ پہ نہیں لگائے تو نقصان ہو جائے۔ شادیوں میں ہزاروں لاکھوں خرچ کرنے والے سڑک چھاپ شادی کرتے ہیں، کیسی شادی؟ گٹر کے کنارے روڈ پر 5-10 ہزار روپیہ خرچ کر کے ہال نہیں لیتے، سڑک پر شادی کرنا ہے۔ اور سواریاں لگانے والے اللہ اکبر آئیں گے ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، جس کو جہاں جگہ ملے وہ سواری چھوڑ کر ایسا بھاگے گا جیسے بس ابھی قیامت آنے والی ہے۔ اس کے بعد جو پہلے لگا کر جاتا ہے وہ آتا ہے تو وہ سوچتا ہے میں 4 لوگ مل کر جیسے جنازہ اٹھاتے ہوئے سواری اٹھا کر نکالے جائے گا۔ مسجدوں کے باہر بھی یہی حال ہے۔ اب آپ بتائیے یہ تکلیف دینے والا عمل کہاں لے کر جائے گا؟ اس لیے کوشش اس بات کی کیجیے ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک پیغام ہے جمعہ کا کہ اس حدیث کو یاد کر لیجیے، کیا میں ایسا مسلمان ہوں جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے، جس کی حرکتوں سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی، اور غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ پیدا کیجیے، اور اگر غلطی کر رہے ہیں تو اس کو سن کر اس کی اصلاح کا جذبہ پیدا کیجیے۔ باتیں سخت ہیں اور ایسا بھی نہیں کہ میں بہت غصے میں ہوں یا مطلب مجھ کو تکلیف ہے، نہیں، یہ تو پورے شہر کا مسئلہ ہے، لیکن سچ بات کہنا ضروری ہے، گھر سے وہ کڑوی، اور کسی کو برا لگے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد بولے امی نصرت میں مقتدیان کے مت بلانا، تو 115 مسجدوں میں جانا ہوتا ہے، 114 مسجد میں جائے، لیکن جو بات سچ ہے وہ بولنا ضروری، مقصد بیان کرنا نہیں۔ اور میری اپنی باتوں کا پہلا مخاطب ہے، اللہ کرم سے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں ایسی جگہ سواری نہ لگاؤں میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ نے اس معاملے میں حساس بنایا ہے، تو کوشش کیجئے تکلیف نہ پہنچے بلکہ تکلیف ہٹائیے۔ ایک حدیث سنا کر گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیک کام نہیں تھا، کوئی نیکی نہیں تھی۔ وہ راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک درخت کی ٹہنی ایسے جھکی ہوئی، اب جاتے ہوئے لوگ ایسے کر کے نکل جاتے ہیں۔ ہم لوگ کا بھی مزاج ہے، ہم لوگ ہٹاتے نہیں اس کو، کیونکہ بھائی صرف میرا مسئلہ تھوڑی۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے گھر کے پاس ایک تار ٹوٹ گیا، ایسے لٹک گیا، اب اس میں کرنٹ تھا کہ نہیں تھا، میں گزرا دیکھا، نماز کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن نظر آیا ہر ایک ایسے جا رہا ہے، ہر ایک ایسے جا رہا ہے۔ پھر میں نے 1-2 لوگوں کو متوجہ کیا، بھائی تھوڑا اس کو کاٹ دیجیے، ذرا اس کو ہٹا دیجیے۔ ہاں چلے گئے۔ پھر ایک دن نماز کے لیے میں جانے لگا تو گیا، ایک الیکٹریشین کو بولا آؤ میرے ساتھ بیٹھو، بیٹھے، وہاں لے کر گیا، میری بائک راستے میں کھڑی کیا، میں نے کہا میں بائک پکڑا ہوں تم اس پہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر اس نے وہ تار کاٹ دی۔
حضور نے فرمایا ایک آدمی کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی، اس نے دیکھا راستے میں ایک تکلیف دہ شاخ ہے درخت کی، اس نے اس کو کاٹ دیا، راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے صرف اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو جنت عطا۔ میں نے شروع میں حدیث پڑھی، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، آخری شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ تو کوشش اس بات کی کرے اپنے گھر کا اتیکرمن دور کر دیں، دکان لگائے کنارے ہو کر، راستے میں کرسی لگا کر نہ بیٹھے، ضرورت پڑے مجبوری ہو کنارے ہو کر، مسجد کے لیے آئے کہیں پر بھی سواری چھوڑ کر نہ آ جائیں، ورنہ یاد رکھیں خالق کو راضی کرنے والے جب مخلوق کو تکلیف دیں گے تو خالق کے یہاں بھی ان کی عبادت کا کوئی وزن نہیں رہے گا۔ سمجھ رہے مسجد میں آ کر خالق کو راضی کرنے والے باہر سواری لگائیں گے، مخلوق کو تکلیف دیں گے، ان کی عبادت قیامت کے دن ان کے کام نہیں آئے گی، وہ عمل ان کو دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ بات تلخ ہے، حقیقت ہے، اچھی طرح اس کا جائزہ لیں، راستے کے اصول آداب سیکھیں، ٹریفک قوانین کو بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں، گھر کی خواتین کو بھی سکھلائیں۔ حضور نے عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم کنارے سے چلا کرو، تو صحابیات راستے سے اتنا کنارے چلتی تھی کہ ان کے کپڑے دیوار میں لگ جایا کرتے ہیں، اور ہماری خواتین اللہ اکبر، بھینسوں کا ریوڑ دیکھا ہے آپ نے، وہ چلتا ہے پورا راستہ چلتا ہے، ایسے ہی خواتین کسی دینی پروگرام سے نکلتی پورا راستہ پہ وہ منوے ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا، بولے دیکھو یہ اجتماع میں سے نکال رہے ہیں، ان لوگ کہاں سن کے نکلے ہیں؟ 1 گھنٹہ درس قرآن سن کر نکلنے والی، ختم بخاری سے نکلنے والی عورتیں اس طرح چلتی، پیچھے آپ ہارن دیتے رہو، آواز دیتے رہو، کسی کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسکول کے بچے اسکول جاتے، ان کو راستے کے اصول آداب نہیں معلوم، نتیجہ یہ ہوتا ہے حادثات ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں جان چلی جاتی ہے۔ تو اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی پیدائش سے موت تک، کہ پیدائش سے موت تک جو راستہ اللہ نے طے کیا کیسے طے کرنا ہے، جتنی عبادات آتی ہیں، جتنے معاملات آتے ہیں، کیسے ان معاملات کو پورا کرنا ہے، کیسے ان عبادتوں کو انجام دینا ہے، اور سیدھی راہ پر کیسے چلنا ہے۔ میں نے ساری باتیں اس میں لکھی، 35 سے 40 عنوانات ہے، عبادات، معاملات، معاشرت سے متعلق، اس میں راستے کے حقوق آداب بھی ہے، ساری عبادتوں کے فضائل مسائل بھی ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ یہاں سے اپنی اصلاح کرنا اور اچھے انداز میں رمضان کا مہینہ گزاریں، صرف رمضان میں عبادتوں کا اہتمام نہ کریں، اپنے معاملات بھی درست کریں، معاشرت بھی صحیح کریں، اخلاق بھی اچھے بنائیں، تب کہیں جا کر صراط مستقیم پر چلیں گے تو جنت ملے گی۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تمام باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔